السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین محمد سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے مومنین سلام اور یا علی علیہ السلام مدد کہہ رہے ہیں، ان کو بھی میری طرف سے وعلیکم السلام اور یا علی علیہ السلام مدد ہو۔ بس یہ شیئر کر لیں تو پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ شہباز صاحب کے کیا حالات ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، ہمیں جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ گفتگو آپ غور سے سماعت فرمائیے گا، اور گفتگو کے دوران جو سوال پیدا ہوں وہ آپ کمنٹس میں دیتے جائیے گا، اور اگر آپ مستقل طور پہ گفتگو کرنا چاہیں تو انشاءاللہ گفتگو کے بعد جو لنک ہے وہ کمنٹس میں آ جائے گا۔ لنک کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو فوراً جو ہے وہ آپ اسٹوڈیو میں آ جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ ہم آپس میں کیا گفتگو کا آغاز کر سکیں گے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ علی باقر صاحب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے جو سوال ہے اس سوال کے اوپر ہی ہم آئیں گے اور اس کے بارے میں مختلف گفتگو اور ریفرنس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ہم باری تعالیٰ سے میں کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ سوال آپ کے سامنے ہے کہ معصوم کے زمانے میں، معصوم کے زمانے سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہماری یہ مراد ہے کہ معصوم جو ہیں وہ 12ویں آقا کی طرح جو ہے وہ پردہ غیبت میں نہ ہوں، اور ان کا رابطہ جو ہے وہ ہر کسی سے ممکن ہو سکتا ہو۔ اور یہ جو غیبت کا زمانہ چل رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ معصوم کے حضور کا زمانہ، کہ جب معصوم کیا ہے پردہ غیبت میں نہیں تھے۔ تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بھی جو غیر معصوم راوی اور غیر معصوم فقہا تھے ان کی تقلید کی جاتی تھی یا تقلید نہیں کی جاتی تھی؟ یہاں پہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دینی معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے لیے آپ کسی کے فتویٰ کے اوپر عمل کر لیں۔ کسی کے فتویٰ کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تقلید ہو جائے گی۔ یعنی فقہی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ التقلید هو العمل على فتوى المجتہد۔ تقلید کیا ہے؟ کسی مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کرنا، اسے ہم تقلید کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ آپ خود تحقیق کریں، خود تحقیق کریں، جستجو کریں کہ کیا احادیث ہیں، کیا قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کے اندر ناسخ منسوخ کیا ہے، عام خاص کیا ہے، مطلق مقید کیا ہے، خود تحقیق کریں اور ایک حکم شریعت کو تلاش کریں اور اس تک پہنچ جائیں، تو یہ کیا تحقیق ہے، یہ جستجو ہے، یہ جو ہے وہ کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا اور اجتہاد ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ آپ خود کوشش نہ کریں۔ جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جن لوگوں نے ایفرٹ کی ہے، اپنی زندگی جو ہے اس کام پہ لگائی ہے، آپ ان پہ بھروسہ کریں اور آپ ان سے حکم شرعی معلوم کر لیں۔ حکم شرعی معلوم کر لیں یعنی آپ ان سے فتویٰ کیا معلوم کر لیں۔ پچھلے جمعے کی جو نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی اور مومن کی خدمت میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کسی بھی روایت میں، کسی بھی ایک روایت میں یہ بات ذکر نہیں ہوئی کہ فتویٰ دینا حرام ہے۔ جہاں پر بھی ذکر ہوا ہے وہاں پہ یہی ذکر ہوا ہے کہ بغیر علم کے،
بغیر علم کے جو فتویٰ دینا ہے، بغیر ہدایت کے جو فتویٰ دینا ہے، بغیر ناسخ منسوخ کی معرفت کے، بغیر عام خاص اور مطلق مقید کے معرفت کے وہ والا فتویٰ دینا کیا ہے؟ ہلاک ہے، وہ فتویٰ دینا حرام ہے، ہلاکت ہے اور گمراہی ہے۔ لیکن جو علم کی بنیاد پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ فتویٰ کہ جس کا جو پیچھے ماخذ ہے، جس کا جو پیچھے مصدر ہے، جس کے پیچھے جو دلیل ہے وہ قرآن ہو اور 14 کا فرمان ہو، تو یہ والا جو فتویٰ دینا ہے یہ کیا ہے؟ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ چیز کیا ہے؟ معصوم کے زمانے سے کیا رائج رہی ہے۔ اب معصوم کے زمانے میں کیا ہے؟ ہمیں دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک چیز تو کیا ہے کہ کسی کو حکم شریک کا مسئلہ پیش آیا تو اس نے معصوم سے ملاقات کی، اور معصوم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ اس نے اپنے کانوں سے اور معصوم کی مبارک زبان سے اس چیز کا حل کیا دریافت کر لیا۔ یہ ایک صورتحال ہوتی تھی۔ دوسری صورتحال کیا ہوتی تھی کہ مسئلہ پیش آیا لیکن معصوم سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ممکن؟ کیونکہ یہ دور دراز علاقے میں ہے، یا خود جو معصوم ہے وہ ظالم جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی وجہ سے قید میں ہیں۔ جب وہ قید میں ہیں تو اب اس کا رابطہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ کس طرح سے جو ہے وہ معصوم سے رابطہ کرے اور ان سے حکم شرعی معلوم کرے؟ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جہاں پہ معصوم سے رابطہ کرنا ممکن نہیں تھا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ابھی ہمارا زمانہ ہے۔ ابھی ہمارے زمانے میں بھی 12ویں آقا جو ہے وہ اسی دنیا میں موجود ہیں، ہمارے درمیان میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے ایک نظام رکھ دیا، ایک سسٹم رکھ دیا کہ ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں اور ہمارا ان سے رابطہ کرنا کیا ممکن نہیں ہے۔ تو بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر بہت سارے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں تھی کہ جہاں لوگوں کو جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو جب لوگ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں مل رہے اور انہیں حکم شریع پیش آ گیا ہے، یا حکم شریع پیش آ گیا ہے تو اب اہل بیت علیہ السلام مدینہ میں ہیں یا عراق میں ہیں اور وہ کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں اور 2-3 مہینے لگیں گے سفر کر کے جائیں گے، تو اس صورت میں بالکل یہی صورتحال تھی جو ابھی جس صورتحال میں ہم کیا رہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی امام سے رابطہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے حکم شریع کو جاننے کے لیے، حکم شریع کی پہچان کرنے کے لیے۔ اور اس زمانے میں بھی جو ہے وہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے لیے معصوم سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے حکم شریع کو معلوم کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو اس صورتحال میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو اس صورتحال میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے علاقے کا جو ان کا مفتی ہوتا تھا، فتویٰ دینے والا، اس سے جا کے جو ہے وہ دینی مسائل دریافت کرتے تھے، اور اگر ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا تو اس سے جا کے کیا فیصلہ کراتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں ہر علاقے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک قاضی ہوتا تھا۔ وہ قاضی دو طرح کے کام کرتا تھا۔ ایک کام تو یہی کرتا تھا کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی کے میراث میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کسی کا قرضہ واپس نہیں کیا، تو ایک تو وہاں پہ وہ ان کے فیصلہ صادر کرتا تھا، اور خود جو فتویٰ دینا ہے، حکم شریع کو بیان کرنا ہے، یہ بھی کیا اس قاضی کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو لہٰذا خود معصوم کے ہی زمانے سے یہ بات رائج تھی، یہ بات بڑے واضح طریقے سے پھیل چکی تھی کہ ہر کوئی معصوم سے ڈائریکٹ جا کے نہیں پوچھا کرتا تھا، بلکہ جو قابل اعتماد لوگ ہوتے تھے ان سے جا کے کیا ہے وہ پوچھا کرتا تھا اور ان کی بات پہ کیا عمل کر لیتا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ آ گیا، اسی کے اوپر ہم گفتگو کر لیتے ہیں سید باقر حسین کی طرف سے، کہ تقلید کہیں بھی ثابت نہیں، صرف رجوع ہے، وہ بھی قول معصوم کی طرف۔ دیکھیں یہ ایک بات عجیب و غریب سی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو رجوع اور تقلید میں فرق ہے۔ ہماری فقہی کتابوں میں رجوع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، ایک ہی بات ہے۔ رجوع کا مطلب ہی کیا لیا جاتا ہے کہ فقیہ کے فتویٰ کے اوپر عمل کرنا، اور تقلید کا مطلب بھی کیا لیا جاتا ہے کہ فقیہ کے فتویٰ کے اوپر عمل کرنا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جس فقیہ سے آپ فتویٰ لے رہے ہیں اس فقیہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرجع کہتے ہیں۔ مرجع کیا مطلب؟ رجوع سے ہے، یعنی جس کی طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ رجوع کر رہے ہیں، اس سے کیا فتویٰ لے رہے ہیں۔ تو ہم اپنے فقہا کو مراجع کیوں کہتے ہیں؟ مراجع اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو تقلید اور رجوع میں فقہی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عوام نے کوئی فرق بنایا ہوا ہو تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا رجوع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، اگرچہ تقلید کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن فقہ میں جو تقلید ہے اس کا اپنا ایک معنی ہے، اور رجوع کا جو ہے فقہ میں اس کا بھی کیا اپنا ایک معنی ہے۔ تو ان دونوں میں کیا کوئی فرق نہیں ہے۔ جی شہباز صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ گاڑی میں جا رہے ہیں سفر پہ، تو لیکن آپ کی جو آواز ہے وہ پہلے ہم نے تجربہ کیا صحیح طریقے سے نہیں آ رہی تھی۔ ابھی بلا سلام وغیرہ کریں کہ کیسی ہے آپ کی آواز، پہنچ پاتی ہے نہیں پہنچ پاتی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔
چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ میوٹ ہی رکھیں, کافی زیادہ آواز آ رہی ہے, شور آ رہا ہے آپ کے. ان کو دعوت نہیں آنے کی. جی جی انشاءاللہ پروگرام کے بعد جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں. جی میں نے میل کر رہا تھا کہ نہیں. آپ کے شہباز صاحب شور آ رہا ہے, آپ میوٹ پہ رہیں, انشاءاللہ استفادہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ جس چیز کا ہم حوالہ آپ کو ذکر کرنے چاہیں گے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب سے کیا ہم ذکر کرتے ہیں کہ تقلید کیا کب سے شروع ہوئی. دیکھیں ایک بہت بڑی چیز پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ ہے کہ جی تقلید اور فقہا سے فتویٰ لینا اور فتوے کے اوپر عمل کرنے کا جو سسٹم ہے وہ غیبت صغریٰ کے بعد یا غیبت صغریٰ میں کیا شروع ہوا. یعنی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جس کا شکار جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگ بھی کہیں بہت سارے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. تقلید جو ہے وہ خود معصوم اور خود مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے کیا شروع ہے. خود مولا کے زمانے میں جن لوگوں کا جو ہے وہ مولا سے رابطہ نہیں ہوتا تھا وہ دیگر لوگوں سے جا کے کیا دین پوچھا کرتے تھے, دیگر لوگوں سے جا کے کیا فتویٰ لیا کرتے تھے. تو یہ اس طریقے سے کیا ہے موجود تھا وہاں پہ بھی. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی جو ہے وہ نص عبارت دکھاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر کیا ہے مزید آگے چلیں گے. اچھا, یہ کتاب کیا ہے, العدہ ہے فی اصول الفقہ, ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ کے کتب اربعہ میں سے جنہوں نے الاستبصار اور التہذیب جو ہے وہ مرتب کی. تو العدہ کتاب ہے. اس کی جو ہے وہ فہرست میں اگر ہم چلے جائیں تو باقاعدہ اجتہاد کے متعلق اور فتویٰ دینے کے متعلق ایک باب باندھا گیا ہے, اور اس باب میں جو ہے وہ انہوں نے ڈسکشن کی ہے اور اس بارے میں انہوں نے اپنا نظریہ واضح کیا ہے کہ تقلید کب سے ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ جو محدث ہیں ہمارے جنہوں نے کتب اربعہ لکھی ہیں, ہم ان کی کیا ہے دلائل کو کیا دیکھیں گے. یہ اجتہاد, جب اجتہاد کا یہ باب ہے اور دوسری جلد میں یہ ذکر ہوتا ہے, یہاں پہ انہوں نے جب یہ باب باندھا کہ مفتی اور مستفتی, مفتی کہتے ہیں فتویٰ دینے والا اور مستفتی کہتے ہیں فتویٰ لینے والا, اس کا جو ہے وہ باب مند ہے 727 نمبر کے صفحے پہ. ٹھیک ہے, اجتہاد میں ہو گیا. جی, یہ یہاں پہ مثلا پہلے انہوں نے لائن میں کیا لکھا کہ لا یجوز لأحد, کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے. کون سا کام جائز نہیں ہے؟ کہ ان یفتی بشیء من الاحکام, کہ وہ کسی بھی حکم شرعی کا فتویٰ دے, الا مگر کب جائز ہے کہ الا بعد ان یکون عالما بہ, مگر یہ کہ اس حکم کے بارے میں اسے علم ہو. ٹھیک ہے, یہ عالم ہونا کیا ضروری ہے. اگر وہ عالم نہیں ہے, علم نہیں رکھتا, تو پھر اس کے لیے فتویٰ دینا کیا جائز نہیں ہے. پھر آگے اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی کہ بغیر علم کے کیا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے, جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم روایات اہل بیت علیہ السلام سے کیا اس چیز کو بیان کر چکے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ فرمایا کہ ضروری ہے کہ وہ ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہو کہ کیا چیز ناسخ ہے کیا منسوخ ہے. یہ جو مولا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک قاضی سے کہا تھا کہ تم فتویٰ دیتے ہو, کیا تمہیں پتہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کیا ہیں, عام خاص مطلق مقید, ان ساری چیزوں کی معرفت کیا ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو بندہ معرفت رکھے گا, اجماع کا اسے پتہ ہونا چاہیے اجماع کیا چیز ہے, اور یہ ساری چیزیں کیا ضروری ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ام المستفتی, یہاں تک جو فتویٰ لینے والا ہے اس کے جو ہے وہ دو قسمیں ہیں, جو لوگ فتویٰ لے کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ متمکن, وہ پڑھا لکھا, خود وہ مستفتی فتوی پڑھا لکھا ہے, اس کے لیے استدلال کرنا, والوصول الی العلم بالحادثۃ, جو اسے حادثہ اور مسئلہ پیش آیا اس کے اوپر استدلال کرنا اور علم کے ذریعے سے پہنچنا کیا ہے اس کے لیے ممکن ہے. مثل المفتی, جیسے فتویٰ دینے والا ہے,
اگر وہ بالکل پڑھا لکھا ہے اور بہت بڑا عالم ہے، عام خاص روایات سب کچھ اسے پتہ ہے، تو فمن حاضی صورت ہو، جس کی یہ صورت حال ہو، تو لا یجوز له ان یقلد المفتی ویرجع الی فتویٰ، تو اس بندے کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے مفتی کی طرف رجوع کرے اور اس کے فتوی کے اوپر کیا کرے، عمل کرے. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہو گیا، پہلا بندہ ہو گیا کہ جو خود کیا فقیہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ اذا لم يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك، کہ جب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خود استدلال کرے اور خود ساری زندگی اس کے اوپر لگائے، روایات، آیات، عام خاص، ناسخ منسوخ وہاں سے استدلال کرے، تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ علماء کے قول کیا ہو گئے، مختلف ہو گئے. ٹھیک ہے جی. بغدادیوں کی ایک قوم کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مفتی کی تقلید کرے، بلکہ وہ کیا کرے، مفتی کی طرف جائے اور اس سے پوچھے کہ بھئی میں کس طریقے سے جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہوں، کس طریقے سے دلیل قائم کر سکتا ہوں. یہ ان کا ایک نظریہ ہو گیا. بصریوں کا نظریہ کیا ہو گیا کہ اعلان العام لا یجب علیہ الاستدلال والاجتہاد وانہ یجوز له ان یقبل قول المفتی، کہ یہ جو عام بندہ ہے، عام انسان ہے، یہ خود سے جو ہے وہ استدلال کرنے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ ان یقبل قول المفتی، کہ کسی مفتی کے قول کو کیا کرے، قبول کرے. ٹھیک ہے جی. یہ پھر تفصیلی کیا بات کی. اب شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا نظریہ ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں. یہ تو بصری اور بغدادیوں کو چھوڑ دیں، ہم کیا کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہ یجوز للعام، کہ وہ عام انسان کے الذی لا یقدر علی البحث والتفتیش، کہ جو تحقیق کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا ہے، یجوز تقلید العالم، اس کے لیے ایک عالم کی تقلید کرنا جائز ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یدل علی ذالک، اس کی دلیل یہ ہے کہ انی وجدت عامۃ الطائفہ من عہد امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ میں نے عمومی طور پہ سب گروہوں کو یہ دیکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر الی زمانہ ھذا، آج کے زمانے تک، وہ کیا کرتے ہیں، یرجعون الی علمائها، وہ اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ویستفتونہم فی الاحکام والعبادات، احکام اور عبادات میں ان سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، ویفتونہم العلماء فیہا، اور علماء بھی کیا انہیں فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، علماء فتویٰ دیتے ہیں اور یہ علماء سے فتویٰ لیتے ہیں. وَيُسَوِّغُونَ لَهُمُ الْعَمَلَ بِمَا يَفْتُونَ بِهِمْ، اور علماء ان کے لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ اس کے مطابق کیا کریں، عمل کریں. یہ کام کب سے شروع ہے؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے وہ میں واضح طور پہ ایک بڑے طائفہ اور بڑے عمومی طور پہ سب گروہوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز ایک رواج بن چکی ہے. وما سمعنا احدا منهم، اور ایسے علماء میں سے ہم نے آج تک کسی کو نہیں سنا کہ قال لمستفتن، کہ وہ فتویٰ لینے والے سے کیا کہے کہ لا یجوز لک الاستفتاء، بھئی آپ کے لیے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، یا خود کیا کرو، تحقیق کرو روایات میں. کسی ایک سے ہم نے ایسی بات نہیں سنی کہ وہ اس سے کہہ رہا ہو کہ جی تمہارے لیے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے اور تمہارے لیے اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بل ینبغی ان تنظر کما نظرت، بلکہ اسے کہتا ہوں کہ تم بھی ویسی ہی تحقیق کرو جیسی میں تحقیق کرتا ہوں، وتعلم کما علمت، اور تم بھی ایسے ہی علم حاصل کرو جیسے میں نے علم حاصل کیا ہے. کسی نے جو ہے وہ ایسی بات نہیں کی. ولا انکر علیہ العمل بما یفتونہم، اور جو وہ فتویٰ دینے والا عمل کرتے تھے اس کے اوپر کسی نے جو ہے وہ ان کے خلاف بات نہیں کی. ٹھیک ہے. وقد کان منہم الخلق العظیم، اور ان میں سے بہت بڑی لوگوں کی تعداد ایسی ہے، خلق عظیم یعنی بہت بڑی لوگوں کی تعداد ان میں سے ایسی تھی کہ عاصر الائمہ علیہ السلام، کے جو خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، یعنی خود معصوم موجود تھے، یہ لوگ جو ہے وہ مفتیوں سے فتویٰ لے رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. لیکن ولم یحکى عن واحد من الائمۃ، ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک امام سے بھی یہ روایت ہم تک نہیں نقل کی گئی کہ ان نکیر علی احد من هؤلاء، کہ اہل بیت علیہ السلام نے ان لوگوں کا انکار کیا اور انہیں کہا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اور ولا ایجاب القول بخلافی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کے برخلاف تم لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے. بل کانوا یصوبونہم فی ذلک، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت تو یہ رہی ہے کہ انہیں اگر پتہ چلتا تھا کہ ان کے علاقے کا قاضی ہے اور انہیں جا کے فتویٰ دیتا ہے تو وہ اس کو تصویب درست قرار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے تم ایسا کرو. ٹھیک ہے جی. اور پھر شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ فمن خالف فی ذلک کان مخالفا لما هو المعلوم خلافه، جو اس بات میں مخالفت کرتا ہے نہیں جی اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دینا غیر معصوم کے لیے حرام تھا اور غیر معصوم اس فتوی کے اوپر عمل نہیں کر سکتا تھا، تو وہ ایک ایسی چیز کی مخالفت کر رہا ہے کہ جس کا جو ہے وہ واضح ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے، کہ جس کی وہ کیا کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں. اب دیکھیں شیخ طوسی علیہ رحمہ جو محدث ہیں ہمارے،
وہ کیا فرماتے ہیں کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے زمانے سے کیا یہ بات رائج تھی کہ لوگ جا کے جو ہے وہ فتویٰ کہہ لیا کرتے تھے اور اس کے مطابق کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اب یہ تو کیا شیخ طوسی علیہ رحمہ کا دعویٰ ہو گیا، ہم اس کے اوپر اگر روایات اہل بیت علیہ السلام میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی کیا ہمیں یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ ہر علاقے کا قاضی ہوتا تھا جس سے لوگ فتویٰ لیتے تھے اور لوگ اس سے اپنے جا کے کیا فیصلے کیا کروایا کرتے تھے۔ اس کے لیے ہم جو ہے وہ احادیث کی کتابوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور میں حدیث میں جو ہے وہ وسائل الشیعہ کتاب کی طرف جا رہا ہوں۔ 27 نمبر جو ہے وہ جلد ہمارے پاس ہے وسائل الشیعہ کی، اس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو قاضیوں کے متعلق جو ہے وہ جب باب ایک باندھا گیا کہ قاضی حضرات ہوتے تھے ہر علاقے میں، وہ فتویٰ دیتے تھے، فیصلے صادر کرتے تھے، وہاں پہ بہت ساری روایات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ جو اس بات سے پردہ اٹھاتی ہیں کہ جس کا شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ مفتی حضرات ہوتے تھے اور فتویٰ لینے والے عوام ہوتے تھے اور اس کے مطابق عمل ہوتا تھا، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں تقلید کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں احادیث پہلے آپ کو دکھا دوں تو پھر انشاءاللہ ان کی تشریح میں کیا ہے مزید آپ کے لیے چیزیں کیا واضح کروں گا۔ یہ جو ہے سکرین پہ، ہاں سکرین پہ میں شیئر کر لیتا جی، یہ وسائل الشیعہ ہے، وسائل الشیعہ میں جو ہے وہ جلد نمبر 27 ہے، عربی زبان میں جو ہے وسائل الشیعہ جو السابع والعشرون ہے، 27 نمبر جلد ہے۔ اس میں آپ آخر پہ چلے جائیں، اس کی فہرست میں آپ چلے جائیں، فہرست میں آپ وہ باب نکالیں قاضی کے جو ابواب ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں قضاوت ہوتی تھی اور لوگ جا کے حکم شرعی لیتے تھے، فتوے لیتے تھے اور یہ ساری چیزیں۔ یہاں پہ یہ جو صفات قاضی کے ابواب شروع ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ 11 نمبر یہ باب ہے، باب وجوب الرجوع فی القضاء والفتویٰ الی رواة الحدیث۔ آپ کو فتویٰ لینا ہے یا قضاوت کرنی ہے، دونوں صورتیں میں آپ کو کس کی طرف جانا ہے؟ حدیث کے راویوں کی طرف۔ 136 نمبر کیا یہ صفحہ ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے وہ اس باب میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو اس باب میں بہت ساری حدیثیں ہیں، میں بطور مثال کے جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 33 میں ہم آ جاتے ہیں، حدیث نمبر 24، 30، 33، یہ 33 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ حدیث شروع ہوتی ہے، اچھا، وسائل الشیعہ سے ہم کون سی حدیث دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں کیا لوگ جو ہے وہ دینی مسائل کو غیر معصومین سے لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ حدیث کرنے والے ہیں، تو اس میں آ کے راوی کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، راوی یہ کہتا ہے کہ قال قلت، میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ لا اکاد اصل الیک، کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ تک پہنچیں، اور اسألک عن کل ما احتاج الیہ، اور جس چیز کی طرف مجھے احتیاج ہے، من معالم دین، دین کے جو احکامات ہیں، دینی جو مسائل ہیں، دینی مسائل میں مجھے ضرورت پڑتی ہے، تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ہر وقت آپ کے پاس آؤں اور آپ کے پاس آ کر میں جو ہے وہ اس کا حکم شرعی معلوم کر لوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا سوال دیکھیے گا، آف یونس بن عبد الرحمن ثقۃ، کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے، قابل اعتماد بندہ ہے کہ اخذ عنہ ما احتاج الیہ من معالم دینی، کہ میں اس سے جو ہے وہ جو مسئلہ مجھے پیش آئے گا میں اس سے لینا شروع کر دوں۔ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی یہ بات تو طے ہے کہ میں نے جو ہے وہ غیر معصوم سے مسئلہ شرعی لینا ہے، لیکن اس میں پرابلم کیا تھی، اسے یہ پرابلم پیش آ رہی تھی کہ پتہ نہیں یونس بن عبد الرحمن یہ قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ میں کسی غیر معصوم کی طرف رجوع کروں یا نہ کروں، یہ سوال اس نے نہیں کیا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات طے تھی کہ میں نے غیر معصوم کی طرف رجوع کرنا ہے، غیر معصوم سے ہی میں نے فتویٰ لینا ہے۔ فقط اس نے سوال کیا پوچھا، اس نے تصدیق کروائی، امام سے جا کے تصدیق کروائی کہ مولا فقط مجھے آپ یہ تصدیق کر دیں کہ کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ اور قابل اعتماد ہے کہ میں اس سے دین لینا شروع کر دوں، تو امام فرمائے کہ قال نعم، بالکل تم کیا لے سکتے ہو، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔
تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی واضح طور پہ، کلیئر طور پہ، کہ ہم نے جانا تو غیر معصوم کی طرف ہے، غیر معصوم سے کیا ہم نے لینا ہے، فقط انہیں پرابلم کیا پیش آ رہی تھی کہ وہ تصدیق کروا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ کیا یہ بندہ قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، اگر وہ قابل اعتماد ہے تو اس سے کیا ہے وہ لے لیا کرتے تھے، تو لہٰذا اگر یونس بن عبد الرحمن کے علاوہ کوئی اور بھی قابل اعتماد ثابت ہو جائے تو وہ کیا ہے اس سے بھی کیا لے لیں گے، اس میں کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اسی کی تائید میں آپ جو ہے وہ اس سے پہلے والی روایت میں چلے جائیں، یعنی لوگوں کے علاقوں میں باقاعدہ کے قاضی ہوتے تھے۔ اب یہ دیکھیے گا، ان احمد بن فضل الکناسی یہ کہتے ہیں کہ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، مجھ سے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ای شیء بلغنی عنکم، کہ کوئی چیز ہے کہ جو تمہارے متعلق ہے مجھ تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، قلت ما ہوا، میں نے کہا کہ وہ کیا آپ تک خبر پہنچی ہے، تو امام نے فرمایا کہ بلغنی، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ انکم اقعدتم قاضیا بالکناسۃ، کہ وہ جو کناسہ علاقہ ہے تم نے اس میں جو ہے وہ ایک قاضی اپنا جو ہے وہ بٹھا لیا ہے، تو قلت نعم، کہ میں نے کہا کہ بالکل ہم نے ایک قاضی وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، رجل یقال له عروۃ القطات، اس کا نام جو ہے وہ عروہ القطات ہے، وهو رجل له حظ من عقل، وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ عقل والا ہے، شعور والا ہے، علم والا کیا بندہ ہے۔ اور پھر یہاں پہ کچھ نسخوں میں کیا ہے کہ نجتمع عنده فنتکلم ونتساءل، ہم اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دین اس سے لیتے ہیں، ثم یرد ذلک الیکم، پھر اس چیز کو کیا آپ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، تو قال لا باس، امام نے فرمایا کہ اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کے زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ ان کے علاقوں میں قاضی تھے جس کے اوپر انہیں اعتماد ہوتا تھا، اور اس سے وہ جا کے کیا سوال کرتے تھے، اس سے جا کے کیا ہے گفتگو کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی باب میں آپ چلے جائیں کہ حدیث نمبر جو ہے وہ جی 36 نمبر حدیث بھی ایک ہے اس میں، یعنی بہت ساری حدیثیں اس میں، آپ مطالعہ کر لیجئے، اردو میں نکال کر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ 36 نمبر حدیث میں ہم جا کے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا کیا نظریہ تھا کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ یہ رواج تھا کہ لوگ جو ہے وہ فتویٰ لیا کرتے تھے غیر معصومین سے جا کے، اور اس کے مطابق کیا عمل کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ معاذ بن مسلم النحوی کی ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، قال بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس، ٹھیک ہے، مولا سے کیا فرماتے ہیں بھی مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کون سا فقیہ اور کون سا راوی ہے، معاذ بن مسلم ہے، مولو سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھی تم نے جو ہے وہ اپنے علاقے میں یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ تم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے ہو، لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو، قلت نعم، تو اس نے کہا بالکل مولا میں ایسے ہی کرتا ہوں، وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ، اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے کیا ہے میں آپ سے اس کے متعلق کیا سوال کچھ کر لوں، کہ میں فتویٰ دیتا ہوں تو کچھ مشکلات کیا مجھے پیش آتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کیا کچھ پوچھ بھی نہیں اس بارے میں۔ انی اقعد فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، فیجی الرجل، کوئی بندہ مجھ سے آتا ہے، فیسرنی عن شیء، مجھ سے کیا سوال کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ شرعی پوچھتا ہے، فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَكُمْ أَخْبَرْتُ بِمَا يَفْعَلُ، جب میں یہ جان لیتا ہوں کہ وہ جو آپ کے خلاف ہے، یعنی اس کا تعلق مذہب تشیع سے نہیں ہے، وہ کیا ہے ہمارے خلاف بندہ ہے، تو اس کو میں وہی خبر دیتا ہوں کہ جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی ان کی فقہ کے مطابق کیا بتا دیتا ہوں۔ وَيَجِيءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِكُمْ وَحُبِّكُمْ، اور ایک بندہ ایسا آتا ہے کہ جو آپ کا چاہنے والا ہے، یعنی شیعہ میرے پاس آ گیا، تو فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْكُمْ، تو میں اسے وہی خبر دیتا ہوں کہ جو آپ کی طرف سے آیا ہے۔ وَيَجِيءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ، اور ایک تیسرا بندہ ایسا آتا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے میں کیسا جواب دیتا ہوں، اس میں یوں کر کے جواب دیتا ہوں کہ جاء عن فلان عن کذا وجاء عن فلان کذا، کہ جی فلاں روایت میں یوں آیا اور فلاں روایت میں یوں آیا ہے، ٹھیک ہے جی، فَأَدْخُلُ قَوْلَكُمْ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، تو اسی درمیان کیا میں آپ کی بات بھی ڈال دیتا ہوں، کلیئر کر کے نہیں بتاتا، ٹھیک ہے، ایسے کیا بھئی کچھ روایات میں یوں ہے، کچھ روایات میں یوں ہے، بات ختم ہوگی۔ فقال علی، تو امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اصنع کذا فانی کذا اصنع، تم بالکل یہی کام کیا کرو، میں بھی کیا یہی کام کرتا ہوں۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم مفتی بن گئے ہو، تم علاقے میں بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، کیوں ایسا تم کر رہے ہو؟ نہیں، مولا نے کہا بالکل تم ایسا کیا کرو، تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا تھا کہ خود معصوم کے زمانے میں یہ رواج پڑ چکا تھا کہ مفتی ہوتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، لوگ آ کے ان سے فتویٰ لیتے تھے، تو یہ چیز کیا وہاں پر بھی کیا موجود تھی۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس باب میں آپ چلے جائیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ ہاں آگے جا کے حدیثوں میں کیا ذکر ہے کہ بھی ہر زمانے میں کیا ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے بارے میں کیا لوگوں کو خبر دیں گے اور دین کے بارے میں کیا لوگوں کو واضح کریں گے۔ یہ
ہاں یہ جو روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے 43 نمبر، کہ یہاں پہ دیکھیں کہ عن اسماعیل بن جابر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، کیا فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل ھذا الدین فی کل قرن عدول، کہ ہر صدی میں، ہر زمانے میں اس دین کو اٹھانے والے عادل لوگ ہوں گے، کہ ینفون عنہ تعویل المبتلین، کہ جو اس دین سے جو ہے وہ جو دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں ان کی تعویلوں اور ان کی شبہات کی نفی کریں گے، غالی حضرات جو اس میں تحریفیں کرنا چاہتے ہیں اس کی وہ نفی کریں گے، اور جاہل لوگ جو اسے خراب کرنا چاہتے ہیں اس کی نفی کریں گے۔ کما ینفی الکیر و خبث الحدید، یعنی جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتے ہیں تو ایک کیر اور لک جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو وہ جس طریقے سے اس کو زنگ کو ختم کر دیتی ہے، تو ایسے ہر زمانے میں کیا ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دین کا کیا کریں گے، دفاع کریں گے اور دین کو کیا لے کر آگے جائیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے اگلی روایت دیکھیں امام باقر علیہ السلام سے، امام نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کی جو قرآن کی آیت ہے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، تو کیا مطلب ہے کہ کھانے کی طرف دیکھے اور یہ دیکھے کہ اس میں کتنی بوٹیاں آ گئی ہیں، بریانی ہے تو آلو ہیں یا آلو نہیں ہے، رہتے ہے یا رہتا نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ قال إِلَى الْعِلْمِ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّن يَأْخُذُهُ، اس کے پاس جو علم ہے دین کے متعلق یا دین کے علاوہ، وہ یہ دیکھے کہ یہ جو اس کے پاس علم ہے عمن یاخذہ، یہ علم اس نے کہاں سے لیا ہے، کس بندے سے وہ اس علم کو لے رہا ہے، اس بارے میں غور و فکر کرے بھائی۔ تو یہ روایات بھی بتاتی ہیں کہ انسان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کہاں سے کیا دین لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی روایت بھی ہے کہ اس نے جو ہے وہ امام ابو الحسن الثالث امام علیہ السلام کو لکھا تھا کہ جی میں دینی مسائل اب کس سے پوچھا کروں، آپ سے تو رابطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا تھا۔ تو امام نے ایک قاعدہ کلیہ دیا تھا کہ فَاسْمِدَ فِي دِينِهِمَا عَلَىٰ كُلِّ مُحْسِنٍ فِي حُبِّنَا، کہ جو ہماری محبت میں بہت زیادہ آگے ہے اور ہمارے امر میں یعنی ہمارے علوم کو زیادہ جاننے والا ہے، تو فَإِنَّهُمْ كَافُوكُمَا انشاءاللہ، تو ایسے لوگ تمہارے لیے کیا کافی ہو جائیں گے، یعنی جو ہماری محبت رکھنے والا ہے، محبت میں اگلے درجے پہ پہنچا ہوا ہے، ہمارا جو امر ہے یعنی ہمارے جو علوم ہیں ان کو زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ اس کی معرفت رکھنے والا ہے، تو یہ تو لوگ تمہارے لیے کیا کافی ہو جائیں گے، تم ان سے کیا جا کے کیا دین لے لینا۔ تو لہذا ناظرین محترم، یہ جو بات ابھی کی جاتی ہے کہ جی غیبت کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا، تو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کیا ہے اس کو رد کیا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ غیبت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، نہیں، بلکہ خود معصوم کے زمانے سے، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے غیر معصوم راوی باقاعدہ موجود تھے اور وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگ کیا ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک مشہور روایت جیسے نجاشی نے کیا ذکر کیا ہے، اس کو میں کیا آپ کے لیے دکھانا چاہوں گا۔ ہاں، وہ ابان بن تغلب کے متعلق جو ایک روایت ہے، وہاں پہ امام باقر علیہ السلام کی کیا روایت ہے اس کے متعلق، یہ کتاب ہے میرے سامنے جی، یہ دیکھیں کتاب رجال النجاشی ہے، رجال النجاشی، اس میں جو ہے وہ ابان بن تغلب کے آپ حالات زندگی کے بارے میں چلے جائیں کہ یہ کون بندہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو ہے وہ امام علی بن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، ان سب سے روایات کی ہیں اور اس کا جو ہے وہ خاص مقام تھا، خاص منزل تھی، ٹھیک ہے جی۔ وقال له ابو جعفر، اور امام باقر علیہ السلام نے سے کیا فرمایا تھا، امام باقر علیہ السلام نے سے فرمایا تھا کہ اجلس فی مسجد المدینہ وفت للناس، کہ مدینہ کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ آگے ایک قانون کلی دے دیا، کلی قانون، یعنی جو فقط ابان بن تغلب کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک کیا یہ قانون جاری ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ فإنی احب ان یری فی شیعتی مثلک، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ شیعوں میں تجھ جیسے کیا ہیں موجود ہوں، تجھ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کو فتویٰ دیتے ہوں معصوم کی روایت کی بنیاد پہ، محمد و آل محمد کے فرامین کی بنیاد پہ لوگوں کو فتویٰ دیتے ہوں، ایسے لوگ کیا ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں میں کیا ایسے لوگ کیا موجود ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام اس سے فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں چلے جائیں، وہاں پر بھی کیا ہے جو کیا مدینہ کا والی تھا اس سے بھی امام علیہ السلام نے یہ لکھا تھا کہ تم کیا ہے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو کیا ہے صبح اور شام کیا ہے فتوی دیا کرو۔
تو لہٰذا یہ کہ یہ چیز واضح ہے۔ تو آپ اگر روایات اہل بیت علیہم السلام میں جائیں گے، تاریخ میں جائیں گے، تو قاضی آپ کو نظر آئیں گے، مفتی آپ کو نظر آئیں گے، فتوے دینے والے آپ کو نظر آئیں گے، لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، خود امام علیہ السلام پوچھیں گے کہ تم فتویٰ دیتے ہو لوگوں کو، کیسے فتویٰ دیتے ہو، امام سے تفصیل ڈسکس کریں گے، پھر ان سے کہیں گے کہ تم نے اپنے علاقے میں قاضی بنایا ہوا ہے، تم جا کے اس سے سوال کرتے ہو۔ یعنی ساری چیزیں آپ کو کیا ہے وسائل وشیہ کے اس باب میں، جو 27 جلد کا باب ہے قاضی کے متعلق، اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے نجاشی وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ لوگوں کے حالات پڑھ رہے ہیں، جو امام کے زمانے میں کیا راوی ہوتے تھے، جو پڑھے لکھے اور قابل اعتماد راوی ہوتے تھے، وہاں پہ کیا یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ چیز کیا واضح اور کلیئر ہے کہ فتویٰ کیا وہ دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ایک بات ہے کہ جس سے جو ہے وہ اللہ یاری نے کیا ہے اس کے دفاع میں ایک جواب کے طور پہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے تھے یہ فتویٰ دیتے تھے، لیکن فتویٰ کیا ہوتا تھا، فقط روایت ہوتی تھی، بس روایت کے علاوہ وہ کچھ نہیں بیان کرتے تھے۔ یعنی اس کے مطابق فتویٰ دینے کا مطلب کیا ہے کہ فتویٰ اور روایت دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ کیا ہے فرق ہے۔ فتویٰ میں کیا ہوتا ہے، وہ فتویٰ دینے والا یہ نہیں کہتا کہ قال المعصوم علیہ السلام، وہ اس طرح نہیں کہتا، وہ سیدھی کیا ہے روایت کا جو مفہوم اور خلاصہ اس نے سمجھا ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے کہ بھئی پانی کی اتنی اقسام ہے، وضو آپ نے ایسے کرنا ہے، غسل آپ نے کیا ایسے کرنا ہے، اس طرح کیا لکھ دیتے ہیں۔ اب کتب اربع کو آپ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، الکافی میں چلے جائیں، دیگر کتابوں میں چلے جائیں، تو جہاں آپ کو راویوں کی روایات نظر آتی ہیں اور قال المعصوم کی تعبیرات نظر آتی ہیں، وہیں پر آپ کو بہت سارے راویوں کے ایسے فتاوی بھی نظر آتے ہیں کہ جس میں واضح طور پہ وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قال زرارہ، زرارہ نے یہ کہا ہے، فضل بن شاذان نے کیا یہ کہا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو ہم اگلے پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں دکھائیں گے، یعنی اگلے پروگرام میں ہم آپ کو کیا دکھائیں گے کہ کتب اربع میں جو ہے وہ معصوم کے زمانے کے جو راوی ہیں انہوں نے فتاوی کون کون سے دیے ہیں۔ فتاوی کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے روایت بیان کی ہے، نہیں، انہوں نے سیدھا کیا لوگوں کو آ کے فتویٰ بیان کر دیا۔ الکتاب المیراث میں کیا اس کی بہت زیادہ آپ کو مثالیں ملتی ہیں کہ میراث کے جب مسائل پیش آتے تھے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ دیں یا روایت کو بیان کر دیں، وہ باقاعدہ کیا بتاتے تھے، کبھی تمہارا دو حصے ہیں، تمہارے تین حصے ہیں، تمہارے چار حصے ہیں، یوں کر کے ان کو بیان کر دیتے تھے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ معصوم نے جو کلی قانون دیے ہیں اس کو اپلائی کر کے، اس کی تطبیق کر کے کیا لوگوں کو سمجھا دیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے وہ چیزیں تھیں۔ تو یہاں تک گفتگو ہم مکمل کرتے ہیں، اور ابھی اگر کوئی سوال کمنٹس میں ہوئے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ کوئی برادر اگر لائیو آ کے کوئی سوال جواب کرنا چاہیں یا گفتگو میں شریک ہونا چاہیں تو یہاں پہ جو ہے میں لنک بھی ڈال رہا ہوں، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کیا ہے ڈائریکٹ ہمارے پاس تشریف لے آئیں گے، تو ہم کیا اس میں گفتگو کر لیں گے۔ اچھا، میں سوال کچھ دیکھ لکھتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ہے وہ طاہر عمران کا یہ سوال ہے کہ بھی معصوم سے رجوع کرنا چاہیے۔ بالکل اچھی بات ہے، اگر آپ کا امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ ہے تو آپ امام زمانہ سے رجوع کیجئے، چھوڑیں یہ جو محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں لکھنے والے شیخ طوسی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، علامہ مجلسی، شیخ الرحمن، یہ تو سارے غیر معصوم ہیں۔ پھر راوی زرارہ، ابو بصیر، یہ بھی سارے غیر معصوم ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ معصوم سے پوچھیں، ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، میراث کیسے تقسیم ہوگی، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کے کیا احکام ہیں، خلوع کے کیا احکام ہیں، اور قبر کیسے بنانی ہے، کفن کیسے دینا ہے، میت جل گیا تیمم کیسے دینا ہے، قبر میں جو ہے وہ بعد میں پتہ چلا غصبی جگہ پہ آپ اس کا کیا کرنا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھ لیں۔ خرید و فروخت کیا کام ہے، قسطوں پہ چیزیں ہیں، وہ معصوم سے آپ ڈائریکٹ پوچھیں تو یہ تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام ایسی ملتی ہیں کہ لوگ جا کے بعض وقت معصوم سے پوچھا کرتے تھے اور معصوم نے کہتے تھے کہ جاؤ غیر معصوم سے پوچھو، ایسی مثالیں بھی کیا ہمیں ملتی ہیں۔ یہ اسی میں کیا ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جب آ کے راوی نے جو ہے وہ سوال کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم جا کے کیا فلاں بندے سے پوچھ لو، میرے جو فلاں صحابی ہے اس سے جا کے تم کیا پوچھ لو، امام نے خود جواب نہیں دیا۔ یعنی کتنی ایسی روایات میں کیا ہے کہ ہمیں مثالیں نظر آ جاتی ہیں۔ ابھی میں اس باب میں دیکھ لوں، اگر وہ روایت مجھے نظر آ جاتی ہیں اس طرح کی تو میں آپ کو دکھا بھی کہہ دیتا ہوں۔ دوسری تیسری روایت،
ہاں یہ تقریباً کون سی 5 نمبر کی اسی کتاب کی کیا روایت ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں جی، وہ معصوم سے پوچھنے جا رہے ہیں، معصوم سے رجوع کر رہے ہیں، اور معصوم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ غیر معصوم سے پوچھو. ٹھیک ہے جی، کدھر کی جی، یہ وہی ہے جو ابھی وسائل الشیعہ کی 27 نمبر جلد سے جو قاضی کے ابواب میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ کس طرح سے قاضی اور مفتی حضرات کا جو ہے وہ معصوم کے زمانے میں موجود تھا. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ اسماعیل بن فضل الہاشمی قال، وہ کہتا ہے کہ سألتو ابا عبداللہ علیہ السلام عن المتع، کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے متع کے متعلق سوال کیا، بتائیں جی متع حلال ہے یا حرام ہے. فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الق عبد الملک بن جری، کہ تم ملاقات کرو عبد بن جری سے، فسلہ، اور اس سے جا کے پوچھو. ٹھیک ہے جی، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ معصوم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، معصوم کی طرف بندہ رجوع کرنے جا رہا ہے، اور معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ لو جی عبد الملک بن جری سے جاؤ اور اس سے جا کے سوال پوچھو، مجھ سے کہنا پوچھو. امام نے خود جواب ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ کیوں، فإن عنده منها علما، کیونکہ اس کے پاس اس کے بارے میں علم موجود ہے، وہ جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، لہذا جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہو گیا، لہذا تم اس سے جا کے پوچھو. اب وہ کہتا ہے کہ فلقیت، میں اس سے ملا، فعمل علیہ شیئا کثیرا، اس نے پھر مجھے بہت ساری چیزیں لکھوائیں بھی صحیح اس کے حلال ہونے کے متعلق. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ساری چیزیں کیا ہے میں نے اٹھائیں، پھر میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی امام صادق علیہ السلام کے پاس لے آیا، اور امام کو ابھی اس نے تو یہ جواب دیے اور میں نے لکھ بھی لیے یہ جواب. ٹھیک ہے، تو قال، امام نے فرمایا کہ صدقہ، اس نے بالکل کیا سچ بولا ہے، اور وہ اقر بھی، اور امام نے کیا اس کا اقرار بھی کیا. یہ دیکھیں امام کی تربیت، دیکھیں کہ امام اپنے زمانے میں بھی لوگوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جو ہمارے علم رکھتے ہیں، ہمارے علم کو اٹھانے والے لوگ ہیں، تم جا کے اس سے کیا ہے دریافت کیا کرو، اس سے کیا مسائل دریافت کیا کرو. یعنی ابھی قوم کا وقت کیا تھوڑا تھا، تقریباً 44 اور 45 احادیث کیا اس باب میں موجود ہیں. آپ جا کے مطالعہ کریں وہاں پہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ خود معصوم سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اور معصوم کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے جا کے سوال کر لو، یہ ابان بن تغلب سے جا کے پوچھ لو، ٹھیک ہے، عبد الملک سے تم جا کے کیا پوچھ لو. اس طرح سے کیا امام علیہ السلام نے کہتے ہیں. تو آپ وہاں پہ پھر اڑ جائیں، نہیں نہیں نہیں، میں نے تو فقط معصوم سے پوچھنا ہے، غیر معصوم سے پوچھنے نہیں ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اور سوال کیا ہے کہ تقلید کہیں بھی ثابت، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ تقلید اور رجوع میں جو فرق کیا جاتا ہے انتہائی فرسودہ فرق ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم فقہا کو مرجع اور مرجع کہتی اسی وجہ سے ہیں کہ چونکہ ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اچھا جی، اجتہاد کب سے؟ اجتہاد بھی رسول خدا کے زمانے سے ہے. اجتہاد کی تعریف کیا، دیکھیں اجتہاد کے اوپر ہم پروگرام کر چکے ہیں. اگر آپ اجتہاد کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ذاتی قیاس اور ذاتی رائے تو وہ تو آرام ہے. اگر آپ اجتہاد کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ جو معصوم نے کلی قوانین دیے ہیں ان میں آپ غور و فکر کریں گے اور اپنا شرعی مسئلہ آپ معلوم کر لیں گے، یہ تو معصوم کے زمانے میں تھا. خود صادق عالم محمد نے فرمایا کہ ہم آپ کو کلی قانون دے کر جا رہے ہیں، تم کیا اس کی جزیات نکال دینا، اس کی جزیات نکال دینا، خود اس سے اپلائی کر لینا مختلف موارد پہ. تو یہ والا جو اجتہاد ہے کہ معصوم کے کلام میں غور و فکر کرنا اور اس سے حکم شرعی معلوم کر لینا، یہ خود معصوم کے زمانے میں کیا موجود ہے. اور وہ والا جو اجتہاد ہے جو دوسرے معنی میں ہے، قیاس کے معنی میں ہے، ذاتی رائے کے معنی میں ہے، تو وہ کیا حرام ہے، اس کے ہم لوگ کیا قائل نہیں ہیں. اچھا، اور یہ بھی حدیث سے ثابت کریں کہ صرف دیکھیں ایک ہی مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا کوئی بھی فقیہ نہیں کہتا. سارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر فقیہ ہے، اگر وہ آپ کے نزدیک شیعہ ہے، عادل ہے، نیک ہے، علم رکھنے والا ہے، تو آپ اس سے مسئلہ شرعی دریافت کر سکتے ہیں. لیکن اگر 2-3 فقہا کا اختلاف ہو گیا، ایک اس کو واجب کہہ رہا ہے، ایک حرام کہہ رہا ہے، ایک مستحب کہہ رہا ہے، اختلاف ہو گیا آپس میں، تو پھر اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو پھر تمہاری کیا ذمہ داری ہے کہ تم عالم اور افقہ کی طرف کیا رجوع کیا کرو. عالم اور افقہ کیسے کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کیا علم رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا فقاہت کا مالک ہے. جس طرح کہ ابھی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ جو ہماری محبت میں سب سے زیادہ آگے ہو اور ہمارے امر میں کیا ہے قدیم ہو، یعنی ہمارے جو علم ہے، ہمارے جو علوم ہیں اس میں زیادہ کیا ہے مہارت اور صلاحیت رکھنے والا ہو، تم اس سے کیا رجوع کر لیا کرو، اس سے کیا پوچھ لیا کرو. تو لہٰذا وہ تو ایک ہی ہوگا نا. یعنی آپ ایسا تو نہیں کہیں گے کہ 3-4 بندے کیا ہیں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. 3-4 میں سے آپ کو ایک کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یار یہ زیادہ سینئر ہے، موسٹ کیا ہے سینئر فقہا میں سے ہے، اس کی تحقیق، اس کے درس دینے کا دورانیہ اور اس کی جو علمی شہرت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو آپ اسی ایک کے اوپر ہی کیا رکیں گے. بالکل جو ہے وہ دنیاوی معاملات کی طرح کہ جب اختلاف ہو جائے تو آپ ہمیشہ جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، آپ اسی ایک کے اوپر ہی کیا رک جاتے ہیں. تو یہ ان مسائل میں ہے کہ جہاں پہ اختلاف ہو جائے.
جہاں پہ اختلاف نہیں ہے، ایک جیسا فتویٰ ہے، تو اس میں کوئی فقیہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ایک ہی کی طرف رجوع کریں، اس میں آپ دو تین کی طرف رجوع کر لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب اختلاف ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کو جو ان میں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ عالم اور افقہ ہے، آپ کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ تقی ہاشمی یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں، عالم کے متعلق جو پورا پروگرام ہے، کہ عالم فقیہ کے متعلق جو روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ آپ جا کے مطالعہ کریں تو آپ کو ساری چیز واضح ہو جائے گی کہ ایک فقیہ کی تقلید کا کیا مطلب ہے، کہ جب فقہا کا اختلاف ہو جائے تو پھر آپ نے کیا ہے ان میں سے ایک جو آپ کے نزدیک عالم ثابت ہوگا اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اگر عالم ثابت نہیں ہوتا پھر آپ کو وہاں پہ اختیار مل جاتا ہے کہ آپ یا احتیاط کے اوپر عمل کریں، یا ان میں سے جس کے بارے میں زیادہ احتمال دے رہے ہیں عالم ہونے کا اس کے مطابق کیا عمل کریں۔ یہ تفصیل سے کیا ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، یعنی بس لنک کی ہے، اس کے بعد ہاں یہ قمر واصف کا سوال ہے۔ دو روایت عموماً بیان کی جاتی ہیں، ان کے متعلق توضیح فرما دیں۔ ایک روایت میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کہ اکثر ہم دوسری روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ دینی احکام فقط شیعہ سے لینے، غیر شیعہ سے نہیں لینے، رجال کشی۔ دیکھیں یہ جو فرمان ہے کہ اس کو نہ دیکھو کہ وہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس کو پورا کیا پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ فرمان جو ہے وہ حکمت کے متعلق ہے، حکمت اور دانائی کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے حضرت لقمان کیا کرتے تھے، جو عقل مند لوگوں کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے مطابق کیا یہ فرمان ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ سنی ہے یا کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو حکمت اور دانائی کی بات کرے وہ آپ نے کیا لے لینی ہے۔ لیکن جب دین کا مسئلہ پیش آتا ہے تو دین کے مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ آپ جو وہ ہر کسی سے دین لینا شروع کر دو، بلکہ وہاں پہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ فقط جو ہماری محبت رکھنے والا ہے، ہمارا شیعہ ہے، اس سے جا کے تم کیا دین لینا اور اسی کے اوپر تم اعتماد کرنا، ایسا نہیں ہے کہ تم ہر کسی سے کیا جا کے لینا۔ اسی باب میں ابھی ہم ایک روایت پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، اس میں جو ہے وہ امام نے منع فرمایا کہ فاسقوں کی طرف کیا نہیں جانا۔ یہ میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں، اسی باب میں جو ہے وہ قمر صاحب آپ کو روایات کیا مل جائیں گی، کہ جس میں جو ہے وہ امام یہ نہیں کہتے کہ بھی دین کے مسئلے میں جب دین کا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کیا ہے پھر ہر کسی کی طرف کیا چلنے لگ جاؤ۔ وسائل وشیہ جلد نمبر 27 میں جو قاضی سے فتویٰ لینے کا اور اس سے حکم لینے کا باب ہے، 6 نمبر روایت کیا دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایاکم اذا وقعت بینکم خصومہ او تدار فی شیء من الاخذ والعطاء ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق۔ یہ دیکھیں فاسقوں سے کہ تم اس بات سے بچو کہ جب تمہارا کوئی دینی معاملے پہ یا اپنا کوئی نزاع اور لڑائی ہو جائے تو تم ان فاسقوں سے جا کے پوچھنا شروع کر دو، ان سے جا کے اپنے فیصلے کرو، نہیں۔ اجعلوا بینکم رجلا، اپنے اختلافی مسائل میں ایسے بندوں کو قرار دو کہ قد عرف حلالنا وحرامنا، کہ جس کو ہمارے حلال اور حرام کی معرفت ہو، تو ایسا بندہ ہے کہ جسے ہم نے آپ کا قاضی بنا دیا ہے، نہ کہ جو ہے وہ فاسق کو جیسا بندہ ہم کیا اس کی طرف کیا تم چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی کے اندر ہی کیا روایات ہیں آگے بھی، ہاں اس میں بھی کہ یہی بات کی کہ جو ہمارے جو قابل اعتماد ہے فإنه ثقۃ، یعنی ہمارا جو قابل اعتماد ہے اس کی طرف تم نے کیا رجوع کرنا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آگے روایات بھی ہیں کہ ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے کہ شیعہ ہونا چاہیے، اس کے لیے شیعہ اور مومن ہونا کیا ضروری ہے، غیر شیعہ کی طرف کیا نہیں جانا چاہیے۔ اچھا اسی روایات بہر میری نظر سے گزری تھی روایات، ابھی میں تیزی تیزی سے دیکھ رہا ہوں تو دیکھیں سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ یہ شاید آخر پہ، ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو محبت میں جو آگے بڑھ جانے والا ہو، ہمارے امر کو سمجھنے والا ہو، تو وہ تمہارے لیے کیا کافی ہے، تم اس سے کیا دین لینا، یہ وہ روایت تھی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں کیا ہے لفظ شیعہ بھی کیا آیا ہے، ہاں یہ ہے الا فقہا شیعۃ الی شیعۃ، یہاں پہ کیا ہے اپنے جو شیعہ فقہا ہے اس سے کیا لینے کی بات ہو رہی ہے صرف اس میں۔
ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اس طرح اور بھی کیا روایات موجود ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں اس بارے میں کیا یہ روایت کیا وارد ہوئی ہے۔ دیکھیں میں نے مطالعے سے یہ روایت میری نظر میں گزری ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر کیا تفصیلی تحریر بھی مرتب آپ سے کرواتا ہوں کہ یہ جو پوری روایت ہے اس کو وہ کیوں نہیں پیش کرتے، کہ پہلے بات کس کی ہو رہی تھی، پھر امام نے یہ فرمایا کہ اب یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے یہ حکمت اور دانائی کے متعلق بات ہو رہی تھی، فقہ اور دین کے متعلق کیا بات نہیں ہو رہی تھی۔ فقہ اور دین کے متعلق تو واضح ہے کہ فاسق اور منافق کس سے آئے کہ آپ کہہ دین اپنے نہیں لے سکتے، یہ بات ہے۔ دوسری دیکھیں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ فاسق ہے یا فاجر ہے یا یہ کون بندہ، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے جو بات کی ہے نا کہ پور پانی کی مقدار جو ہے وہ 12,000 رطل ہے، اور دوسرے نے جو بات کی ہے 6,000 رطل ہے، ان میں سے کون سچ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید میں تو کور کی مقدار ہی بیان نہیں ہوئی۔ یعنی آپ کو وہی تھوڑی نازل ہو جائے گی کہ جیسے وہی نازل ہو جائے گی، ہاں ہاں ٹھیک ہے یار میں نے زرارہ اور بصیر کو ابو بصیر کو نہیں دیکھنا، مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا آٹومیٹکلی طور پہ کہ یار یہ والا جو بندہ بات کر رہا ہے نا کہ کور کی مقدار 12,000 رطل ہے یہ ٹھیک ہے، اور جو 600 رطل کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا دین کے معاملے میں؟ دیکھیں حکمت اور دانائی میں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار بندے نے بات کیا بڑے تجربے والی اور حکمت والی کی ہے، وہاں پہ آپ کو بات پتہ چل جاتی ہے۔ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہتے کہ یار میں نے اس سے بات نہیں لینی، کہتے ہیں حکمت کی باتیں لے لو۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے کہ جہاں پہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان ہے کہ عقل سے کیا آپ دین کو نہیں لے سکتے، کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ عقلوں سے لیے نہیں جا سکتا، سوائے کہ چند کلی احکام کے کہ اللہ ایک ہے، توحید ہے، نبوت ہے، یہ عقلی چیزیں ہیں۔ باقی جو اطاعت کے مرحلے میں جب آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی عقل خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو انبیاء، اسی وجہ سے تو رسول ہے۔ وہاں پہ اگر آپ کے لیے آپ کی عقل ہی فیصلہ کر دیتی تو پھر فائدہ کیا تھا؟ لہٰذا یہ جو ہے پوری روایت کو پڑھیں، سیاق و سباق سے پڑھیں تو وہاں پہ کیا واضح ہوتا ہے۔ اچھا، امام نے فرمایا کہ دین احکام فقہ شیعہ سے لینا تو غیر شیعہ سے نہیں لینا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یعنی جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ایک طرف آپ کے پاس شیعہ راوی ہے جسے ہم صحیح سند روایت کہتے ہیں، ایک طرف کیا موثق روایت ہے کہ جس میں سنی راوی ہے، تو تعارض کی صورت میں آپ کس کو لے لیتے ہیں؟ آپ جو شیعہ کی روایت ہے آپ کیا اس سے لے لیتے ہیں۔ سلام قبلہ مولوی کہتا ہے کہ مخانی کی تفسیر قرآن منہاج الصالحین میں سورہ بنی اسرائیل یہ تفسیر ہماری تفسیر میں شاید ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بہت زیادہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر آپ تقی ہاشمی چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ شہادت ثالثہ پلے لسٹ میں آپ سلیکٹ کریں، اس میں پہلا پروگرام کیا ہے، اسی قرآن کی 110 نمبر کی آیت کے متعلق ہے۔ یہ آیت غدیر کے متعلق تھی کہ غدیر میں آپ نے کیا ولایت کا اعلان کرنا ہے، تو اس کے متعلق روایت تھی، اور ان لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا کر کے نماز کے تشہد کے ساتھ کیسے جوڑ دیا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں سے۔ جی قمر صاحب انشاءاللہ واٹس ایپ پہ رابطے پہ رہیں تو یہ میں بھیجتا ہوں آپ کو ساری چیزیں۔ جی روایت جب قبول کی جاتی ہے تو وہ ہے اسی باب میں کیا روایت تھی، اسی باب میں روایت تھی کہ یہ جو واقفی ہیں یا جو زیدی ہیں ان کی ذاتی رائے کو نہیں لینا، لیکن جو روایت دیں اس کو کیا لے لو، اور پھر کہتے تھے کہ جو ثقہ اور قابل اعتماد ہے اس کو لے، کیونکہ ایک روایت کو نہیں لیتے نا آپ نا، شیعہ سے ہمارے لیے دین کو لینا ہے اور غیر شیعہ سے نہیں لینا، یہ کب ہے جب ٹکراؤ ہو جائے، جب ٹکراؤ نہیں ہے، ایک بندہ قابل اعتماد ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ مولا نے یہ حکم دیا ہے تو آپ اس کو لے لیں گے، ثقہ اور قابل اعتماد کی روایت کو لے لیں، تو یہ یعنی ایک روایت سے نتیجہ آپ نہیں نکالیں گے، 3-4 روایتوں کا آپ رکھیں گے جو ٹکرانے والی ہیں، پھر کیا آپ کو یہ چیز کیا ہے واضح اور کلیئر ہوگی۔ جی غلام حر صاحب ہم ان آیات کے اوپر کیا بحث کر چکے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ابھی لائیو کے لیے کوئی نہیں آنا چاہتا تو انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے، تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو کیا حاضر ہوں گے اس موضوع کے ساتھ کہ ہماری کتب اربع میں احادیث کی کتابوں میں کون سے ایسے راوی موجود ہیں جو ہیں معصوم کے زمانے میں لیکن انہوں نے کیا فتاوی دیے ہیں، انہوں نے روایات کیا بیان نہیں تھیں۔ دیکھیں یہ ایک سوال آخری لیے چلتے ہیں، مرید آباد صاحب کے کہ شیخ خرِ عاملی نے جو حدیث لکھی ہیں کیا ساری صحیح و سند کے ساتھ لکھی ہیں؟ کون سی روایت صحیح و سند ہے، کون سی روایت ٹھیک ہے، کون سی روایت ٹھیک نہیں ہے، اس میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ سید خوئی رحمہ کا اس میں الگ نظریہ ہے، سید سستانی دامت ظل العالی کا اس میں الگ نظریہ ہے، علامہ مجسی رحمہ کا اس میں الگ نظریہ ہے، اور الکلینی مرحوم کا الگ نظریہ ہے، شیخ الرعاملی کے کیس میں الگ نظریہ ہے، یعنی سب کے معیارات روایت کو پرکھنے کے، روایت کو جانچنے کے وہ الگ الگ ہیں۔ جس محدث کو، جس راوی کو، جس فقیہ کو جس روایت پہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ مجھے اطمینان حاصل ہوگا، کہاں سے اطمینان حاصل ہوا؟
چاہے وہ راوی کے صحیح ہونے کی وجہ سے اطمینان حاصل ہوا، یا راوی گڑبڑ تھا لیکن دیگر قرائن اور شواہد ایسے ملے کہ مجھے اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ قول معصوم ہے، تو وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں، اوکے کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جب کتاب مرتب کی من لا یعذر الفقیہ، تو اس کے مقدمہ میں کیا لکھا کہ اس میں وہی روایات لکھوں گا کہ جنہیں میں صحیح سمجھتا ہوں، جو میرے اور اللہ کے درمیان کیا میرے لیے حجت ہیں، جنہیں میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں لکھوں گا۔ مرحوم کلینی نے الکافی لکھی تو انہوں نے کہا میں وہی روایات لکھوں گا جو میرے مطابق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرحوم کلینی اور شیخ صدوق میں اختلاف ہو گیا، ایک روایات کے بارے میں تحقیق ایک الگ انداز سے کر رہے اور ایک کیا الگ انداز سے کر رہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کے مطابق اگر یہ روایات صحیح ہیں تو میں بھی کیا اس کو صحیح مانوں، نہیں، میں خود سے اس میں تحقیق کروں گا اگر میں فقیہ ہوں۔ تو شیخ خر عاملی علیہ رحمہ نے جو روایات لکھی وہ ان کے مطابق صحیح ہیں، ان کے مطابق کیا درست ہیں، انہوں نے وہ لکھی ہیں اپنے نظریے کے مطابق۔ لیکن کیا مرحوم کلینی اس کو مانیں گے، کیا علامہ مشیل رحمہ اس کو مانیں گے؟ نہیں، وہ اپنا جو ان کا معیار ہے جس سے انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اس کے مطابق تحقیق کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف عقل اور مختلف قسم کی معرفت دے کر کیا خلق فرمایا ہے۔ میری عقل آپ کی عقل برابر نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی عقل برابر نہیں ہے، اسی وجہ سے روایات میں موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ ہر کسی کی عقل کے مطابق اس سے حساب کتاب لے گا۔ تو جب عقل اور صلاحیت مختلف ہے تو کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت صحیح نہیں ہے، اس میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے فیس بک وغیرہ پہ کہ انہیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں جی شیخ سید خوئی اللہ رحمہ نے اس راوی کو ضعیف لکھ دیا، ٹھیک ہے، شیخ طوسی نے اس راوی کو ضعیف لکھ دیا، لہٰذا چھٹی کرو۔ بھئی وہ ایک بندے کے لکھنے ضعیف تھوڑی ہو جائے گا، وہ ان کی تحقیق ہے۔ شیخ نجاشی اور شیخ طوسی دونوں نے رجال کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، دونوں کا راویوں میں آ کے اختلاف ہو جاتا ہے، نجاشی اس کو ضعیف لکھ رہا ہوتا ہے اور شیخ طوسی اس کو بعض کا ثقہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ اختلاف تو علمی اختلاف ہے، لہٰذا آپ کی نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ نے شیخ طوسی کا نظریہ نقل کر دیا، شیخ آصف موسنی مرحوم کا نظریہ سید خوئی کا نقل کر دیا۔ عمر ابن حنظلہ کی آپ مثال لے لیں، عمر ابن حنظلہ جو روایت ہے عالم کی تقلید کے متعلق اور قضاوت کے متعلق، اب عمر ابن حنظلہ کیا سید خوئی علیہ رحمہ کے مطابق ضعیف ہے، لیکن سید سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نزدیک ثقہ ثابت ہے، میرے نزدیک کچھ ایسے شواہد اور قرائن ہیں کہ جن سے مجھے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ قابل اعتماد ہے۔ سید خوئی کہتے ہیں نہیں، میرے نزدیک یہ قرائن ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں استاد اور شاگرد کا کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا عمر ابن حنظلہ کے متعلق آ کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کہیں، آپ کہیں نہیں میں سید خوئی کی مانوں گا، ایسا نہیں ہو، اگر آپ فقیہ تو اپنی آپ تحقیق پیش کریں۔ لہٰذا جب ہم علم رجال پڑھتے ہیں اور اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ کسی بھی غیر معصوم راویوں کی جو روایات ہیں، غیر معصوم راوی کی روایات کو ہم کیسے پرکھیں گے کہ یہ معصوم کا قول ہے یا معصوم کا قول نہیں ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ہم شیخ خر عاملی کی تحقیق کے مطابق نہیں پرکھیں گے۔ بہت سارے 7-8 قسم کے نظریات وہاں پہ آپ کو ذکر کیے جائیں گے، آپ ہر نظریے کے مطابق تحقیق کریں گے، جہاں پہ آپ کو اطمینان حاصل ہوگا آپ اسی کے مطابق کیا چلیں گے۔ لہٰذا یہ عجیب سی بات ہے، خصوصاً فضائل اور مصائب کی روایات میں، دعاؤں کی روایات میں کسی شخصیت کا کوئی قصہ آ گیا کہ وہ کہاں پہ اس کی ولادت ہوئی، اس کے بارے میں لوگ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں کہ فلاں راوی ضعیف ہے تو لہٰذا روایت کو کیا چھوڑ دو۔ پھر راویوں کے ضعیف ہونے سے کیا روایت غلط ثابت ہو جاتی ہے؟ کیا یہ فقہا کا نظریہ ہے؟ کیا اس میں فقہا کا اختلاف نہیں ہے؟ اختلاف ہے تو ہر کوئی اپنی تحقیق کے مطابق چلے گا، اس میں بھی کیا اختلاف موجود ہے۔ لہذا آپ کے بات کا خلاصہ کیا کروں کہ وسائل الشیعہ کے مطابق ان کے نظریے کے مطابق وہ روایات صحیح ہیں، لیکن دیگر جو محدثین ہیں ان کے مطابق ان میں سے بعض روایات صحیح ہیں اور بعض روایات صحیح نہیں ہیں، اور موجودہ فقہا کے نظریات میں بھی کیا اختلاف موجود ہے۔ جی علی باقر صاحب اور لبنان علی صاحب، خدا قبول فرمائے آپ کی دعاؤں کو، انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجیے، اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے کہ فتویٰ جو ہوتا تھا، اللہ یاری صاحب کا ایک دعویٰ ہے کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ فقط روایت ہوتی ہے، روایت سے ہٹ کے کوئی چیز فتویٰ نہیں ہوا کرتی۔ ہم کتب اربعہ میں دیکھیں گے کہ کیا زرارہ نے، فضل بن شاذان نے، یونس بن عبد الرحمن نے، کہ جن کی طرف امام نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، کیا یہ لوگ روایت کے علاوہ بھی کوئی چیزیں بیان کرتے تھے یا کوئی چیزیں بیان نہیں کرتے تھے؟ اور وہاں پہ ہم آپ کو آگے 10 چیزیں ایسی دکھائیں گے کہ جو انہوں نے قال المعصوم اور قال ابو جعفر سے ہٹ کے بیان کی ہیں، کہ جنہیں ایک فتویٰ کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ محدثین نے کون سی فتاوی کی کتب لکھی ہیں، توضیح المسائل کی طرح، کہ جس میں انہوں نے چاہے مسائل میں یہ نہیں لکھا کہ قال امام صادق علیہ السلام، سیدھا جو روایت کا خلاصہ تھا یا جو انہوں نے روایات سے سمجھا تھا وہ کیا انہوں نے لکھ دیا۔ تو لہٰذا اگلا پروگرام بھی کیا اہم ہے، تو آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیں پروگرام، اور جو سوالات ہوں وہ بیچتے رہیں، اور اگر کوئی مومن جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہیں تو اسے بھی آپ لائیو دعوت دیں،
تاکہ وہ مباحثہ کریں، ڈسکشن کریں، اور اگر اس کے ذہن میں سوالات ہیں یا وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو وہ سمجھائے اور اللہ کے نزدیک ہے اجر پائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔